التحذير من الظلم والشح. التحذير من الظلم والشح. التحذير माने बचना, ظلم اور حد سے بڑی ہوئی حرص سے, ظلم اور حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچنا. التحذير माने بچنا, من الظلم والشح, ظلم اور حد سے بڑی ہوئی حرص سے, ظلم اور حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچنے کا باب. کس کی باری ہے پڑھیے؟ خواتین کی باری ہے میرے خیال سے. پڑھیے جو اس سے پہلے نہیں پڑھی ہے وہ ان میں سے کوئی پڑھیے حدیث. من كان جی ہاں. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا الظلم, ظلم کرنے سے بچو. اتقوا الظلم, ظلم کرنے سے بچو. فإن الظلم, بے شک ظلم, ظلمات تاریکیاں ہیں, یوم القیامتی, قیامت کے دن. فإن الظلم, بے شک ظلم, ظلمات تاریکیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا, یوم القیامتی, قیامت کے دن. اتقوا الظلم, ظلم کرنے سے بچو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, اس لیے کہ ظلم تاریکیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا قیامت کے دن. واتقوا الشح, اور شدت سے, حد سے بڑی ہوئی حرص, حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچو. واتقوا الشح, حد سے بڑی ہوئی حرص, حرص لالچ, بخل, خود غرضی, سارے معنوں میں آتا ہے وہ لفظ. حد سے بڑی ہوئی حرص, یہ ترجمہ کیجیے اس کا, زیادہ بہتر ہے. واتقوا الشح, حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچو. حرص لالچ کو کہتے ہیں, کثرت طلبی یعنی زیادہ سے زیادہ جمع کرنا, اس کو کہتے ہیں حرص. اور اسی کو خود غرضی بھی کہیں یا طمع کہیں یا لالچ کہیں, سارے الفاظ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں. واتقوا الشح, حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچو. فإن الشح, اس لیے کہ حرص نے اہلکا, ہلاک کر دیا, من کان قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو, تم سے پہلے قوموں کو. فإن الشح اہلکا, بے شک حد سے بڑی ہوئی حرص نے, یا اس لیے کہ حد سے بڑی ہوئی حرص نے اہلک من کان قبلکم, تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں یا لوگوں کو ہلاک کر دیا. حملہم علی ان سفکوا دماءہم, ان کو آمادہ کیا, حملہم, ان کو آمادہ کیا, علی ان سفکوا دماءہم, اس بات پر کہ وہ آپس میں خون بہائیں. حملہم, ان کو آمادہ کیا, علی ان سفکوا دماءہم, اس بات پر کہ وہ آپس میں خون بہائیں. واستحلوا محارمہم, اور اپنی حرمتوں کو, آپسی حرمتوں کو حلال کر لیں. جی ہاں کروں گا انشاءاللہ. واتقوا الشح, اور حد سے بڑی ہوئی حرص سے بچو. فإن الشح, اس لیے کہ حد سے بڑی ہوئی حرص نے اہلک من کان قبلکم, تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں یا لوگوں کو ہلاک کر دیا. حملہم, انہیں آمادہ کیا, علی ان سفکوا دماءہم, کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں. واستحلوا محارمہم, اور اپنی حرمتوں کو حلال کریں یا چاک کریں, حرمتوں کو حلال کریں.
جو چیزیں حرام ہیں عزتیں ان کو جو ہے حلال کرے. محارم وہ عزتیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو وہ حلال کرے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور بخاری نے ادب مفرد میں، بخاری نے اپنے صحیح میں نہیں بلکہ اپنی کتاب جو ادب مفرد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام الادب المفرد ہے، اور اس میں انہوں نے صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا، صحیح حدیثوں کا انہوں نے اس میں التزام نہیں کیا جیسا کہ اپنی صحیح میں کیا. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور احمد نے مسند میں اس حدیث کو روایت کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ صحیح حدیثوں کا اہتمام نہیں کیا؟ ادب المفرد نام ہے کتاب کا. انہوں نے آداب کے موضوع پر جمع کیے، اس میں انہوں نے التزام نہیں کیا، جہاں انہوں نے التزام کیا وہاں واضح کر دیا، اور جہاں انہوں نے التزام نہیں کیا وہاں بھی واضح کیا. تو اس میں ادب المفرد میں کچھ ایسی حدیثیں پائی جاتی ہیں جو ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے. تو واضح ہو گیا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم تاریکیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا قیامت کے دن. واتقوا الشح، اور حد سے بڑھی ہوئی حرص سے بچو، فإن الشح، اس لیے کہ حد سے بڑھی ہوئی حرص نے اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. حملہم علی ان سفکوا دماءہم، انہیں اس بات پر آمادہ کیا، ابھارا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں. واستحلوا محارمہم، اور اپنی حرمتوں کو چاک کریں. اس کے بعد شرح کر لیں گے الفاظ کی. الکلمہ، المفردات، شرح المفردات ہے یہ، شرح المفردات، مفردات کی شرح. الکلمہ، کلمہ کیا ہے؟ اتقوا احذروا، اتقوا یعنی احذروا بچو، حذر یحذر سے احذروا بچو، اتقوا یعنی احذروا معنی ہے بچو. الظلم، ظلم دیکھیے، ظلم کہتے ہیں عربی میں لغوی معنی ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں. ظلم کے لغوی معنی ہے النقص، کمی کے ہیں. ظلم کے لغوی معنی النقص، کمی کے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں نے خوب پھل دیے اور ان میں سے کسی نے کوئی کمی نہیں کی. ولم تظلم، کسی نے کمی نہیں کی. دونوں باغوں نے خوب پھل دیے اور کسی نے کوئی کمی نہیں کی. تو ظلم کا لفظ وہاں نقص کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کمی کے معنی میں. تو یہ اس کے ورڈ میننگ ہے. اور اصطلاح میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ یا فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹانا، یہ ظلم کہلاتا ہے. چاہے وہ کمی کرتے ہوئے ہٹائیں یا پھر اس میں زیادتی کرتے ہوئے ہٹائیں، کمی کرتے ہوئے ہٹائیں یا زیادتی کرتے ہوئے ہٹائیں، اس کو کہتے ہیں ظلم. غلو میں صرف زیادتی ہوتی ہے، ہاں، اور اس میں جو ہے حد سے بڑھانا ہوتا ہے کسی کو. یہاں کیا ہے، کسی کو اس کو دوسری جگہ پر رکھنا، چاہے بڑھائیں نہ بڑھائیں، جو اس کا اصل مقام ہے اس مقام سے اس کو ہٹا کر رکھنا، یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے. شح یا غلو کی جگہ میں آ سکتا ہے؟ شح نہیں آ سکتا غلو کی جگہ میں، جی ہاں نہیں آ سکتا. الظلم التعدی و مجاوزۃ الحد، الظلم کا ترجمہ یہاں انہوں نے کیا التعدی و مجاوزۃ الحد. التعدی زیادتی کرنا، و مجاوزۃ الحد اور حد سے آگے بڑھنا. التعدی زیادتی کرنا، و مجاوزۃ الحد اور حد سے آگے بڑھنا. الظلم التعدی و مجاوزۃ الحد، التعدی زیادتی کرنا، و مجاوزۃ الحد اور حد سے آگے بڑھنا. الشح، شح کے لفظی معنی ہیں البخل مع شدت الحرص، حد سے بڑی ہوئی حرص کے ساتھ بخالت، بخالت حد سے بڑی ہوئی حرص کے ساتھ، یہ ہے شح کے لفظی معنی. الشح کیا ہے لفظی معنی؟ البخل مع شدت الحرص، بخالت حد سے بڑی ہوئی حرص کے ساتھ. اور اصطلاح میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هو البخل بأداء الحقوق، بخالت کرنا حقوق کو روکتے، حقوق کو ادا کرنے سے بخالت کرنا یعنی حقوق کو ادا نہ کرنا. اور والحرص علی ما لیس لہ، اور ایسی چیز کی حرص کرنا جو اس کی نہیں ہے. حقوق کو ادا نہ کرنا اور ایسی چیز کی حرص کرنا جس کا وہ مستحق نہیں یا اس کی نہیں، اس کو اصطلاح میں شح کہتے ہیں. شح اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں شح میں. ایک تو یہ کہ بخالت ہے، وہ خرچ نہیں کرتا،
اور حرص ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اور جو ہے پھر خرچ نہیں کرنا، یہ ہے، یہ کیا ہے؟ الشح. تو نہیں وہ تو ریاکاری ہے نا، وہ شہرت اردو کی بات ہے. وہ الشح البخل مع شدت الحرص، بخالت شدید حرص کے ساتھ، البخل بخالت مع شدت الحرص شدید حرص کے ساتھ. حملہم دفعہم والجأہم، ان کو ابھارا اور آمادہ کیا. حملہم کے معنی ہے دفعہم، حملہ دفع، الجأ، حملہم دفعہم والجأہم، ان کو ابھارا اور ان کو آمادہ کیا. الجأ یلجئ، ابھارنے کے معنی میں، جی وہ لفظ آتا ہے لیکن یہاں جو ہے ان کے ابھارنے کے معنی میں. سفکوا دماءہم، اراقوا دماءہم ظلما وعدوانا. سفکوا دماءہم کے معنی ہے اراقوا دماءہم، خون بہایا آپس میں ایک دوسرے کا، اپنا خون بہایا یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو انہوں نے خون بہایا اپنا، تو کوئی اپنا خون تو نہیں بہاتا، تو یہ اس مفہوم میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا، ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، ظلما وعدوانا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ. اراقوا دماءہم، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا، ظلما وعدوانا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ. استحلوا محارمہم، استحلوا محارمہم اس کے معنی ہے استباحوا فعل ما حرم اللہ علیہم، انہوں نے مباح کر لیا، جائز کر لیا اس کام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا. استباحوا فعل ما حرم اللہ، انہوں نے حلال کر لیا، مباح کر لیا، فعل ما حرم اللہ، اس کام کو یا ان چیزوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ حرام کیا تھا. مباح کرنا، جائز کر لینا، یعنی کیسے جائز کر لیا انہوں نے؟ کرنے لگے ہاں، اسی لیے انہوں نے فعلہ کہا نا، کرنے کو، اس چیز کے کرنے کو مباح کر لیا، یعنی وہ کام انہوں نے کیا. اور حدیث میں بھی ہے واستحلوا محارمہم، انہیں کیا انہوں نے باقاعدہ اس کام کو. دفعہم آمدہ کیا، ابھارا. اب حدیث کی طرف آئیں، سب خاموش ہیں جی. الجأہم انہیں آمدہ کیا، دفعہم و الجاہم انہیں ابھارا اور آمدہ کیا، انہیں ابھارا اور انہیں آمدہ کیا. ٹھیک ہے، اور ایک بار تو لیجیے ترجمہ. اتقوا احذروا، احذروا یعنی بچو. الظلم التعدی و مجاوزۃ الحد، التعدی زیادتی کرنا، و مجاوزۃ الحد اور حد سے آگے بڑھنا. الشح البخل مع شدت الحرص، بخالت کرنا شدت حرص کے ساتھ، شدید حرص کے ساتھ. مال کی شدید محبت کے ساتھ، مال کی شدید حرص کے ساتھ. حملہم دفعہم و الجاہم انہیں ابھارا اور آمدہ کیا. سفکوا دماءہم اراقوا دماءہم ظلما وعدوانا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. استحلوا محارمہم، استباحوا فعل ما حرم اللہ علیہم، انہوں نے مباح کر لیا اس کام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا. اس حدیث کی شرح میں سب سے پہلے ہم حدیث کے راوی کو لیتے ہیں جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما. یہ انصاری ہیں، مدینے کے باشندے، اور مدینے کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں یہ شامل ہوتے ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ یہ شریک ہوئے تھے، اور اس وقت یہ سب سے کم عمر تھے، جو لوگ بیعت میں شریک ہوئے تھے ان میں یہ سب سے کم عمر تھے. اور غزوہ بدر کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی، لیکن انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی. غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ ان کے والد نے ان کو ان کی بہنوں، جو 9 بہنیں تھیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا. ان کے والد نے ان کو ان کی بہنوں کے لیے، 9 بہنیں تھیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے ان کو وہاں رہنے کا حکم دیا تھا. تو ان کے والد نے شرکت کی تھی اور یہ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے. غزوہ احد میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا غزوہ احد میں. تو اس کے بعد یہ ہر غزوے میں شریک رہے، ہر غزوے میں شریک رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان پر بہت شفقت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص مدد کرتے تھے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام کی فتح میں انہوں نے حصہ لیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ.
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین میں جو علی بن طالب اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی تھی، اس میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر یہ مدینہ آ گئے اور مدینے میں مسجد نبوی میں درس کے لیے مختص ہو گئے۔ اپنی پوری عمر اس کے بعد مدینے میں درس دیتے ہوئے انہوں نے گزار دی اور مدینے ہی میں انتقال ہوا 74 ہجری میں۔ 74 ہجری میں مدینے میں انتقال ہوا اور اس وقت ان کی عمر تھی 94 عمر تھی ان کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عباد ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے ان کی نماز پڑھائی۔ اور ابان ابن عثمان، الف سے ابان، عثمان کے بیٹے نہیں دوسرے ہیں۔ ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور ان سے 1540 احادیث مروی ہیں۔ 1540 احادیث ان سے مروی ہیں۔ 58 صحیح بخاری میں ہیں، 58 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، 58 متفق علیہ ہیں، 1540 متفق علیہ ہیں، اس میں 58 اور 26 صحیح بخاری میں ہے اور 126 صحیح مسلم میں ہے۔ 26 صحیح بخاری، 126 یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کے لیے کہا۔ ظلم جو انسان کے لیے مہلک ہے، ظلم جو انسان کے لیے مہلک ہے۔ ظلم کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف دونوں چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ ظلم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ اہل علم نے ظلم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ظلم اور دوسرا بندوں کے حقوق سے متعلق ظلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق سے متعلق جو ظلم ہے اس میں سب سے بڑا ہے شرک کرنا، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کا کوئی ہمسر بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ واجبات جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیے ہیں ان کو ضائع کرنا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا، اس کے بعد پھر صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ ظلم کی دوسری جو قسم ہے حقوق العباد، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک اپنے نفس پر ظلم کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، دوسروں پر ظلم کرنا۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے میں واجبات کو ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا، واجبات کو ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ بندوں پر ظلم کرنے میں 3 چیزیں شامل ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذکر کیا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، مکہ یہ مہینہ، یہ مقام حرمت والا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، جان پر ظلم کرنا یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا یا کسی کو زخمی کرنا یا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کوئی بھی نقصان پہنچانا، یہ اس کی جان پر ظلم کرنا، اور اس کے مال پر ظلم کرنا جیسا کہ اس سے اس کا کوئی مال چھین لینا، چاہے وہ دھوکے سے ہو چاہے وہ زبردستی ہو، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے ہو یا پھر چوری کے ذریعے ہو یا پھر دھوکہ اور جھوٹی قسم کے ذریعے ہو، کوئی بھی ہو یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح عزت پر کسی پر بہتان لگانا وغیرہ وغیرہ جو دوسرے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس میں آتے ہیں کہ انسان دوسروں کی عزت پر زیادتی کرے۔ تو یہ ظلم کی قسمیں ہیں اور یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ من 7 ارض، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش بھی زمین ظلم سے لے لے، ایک بالش زمین، بالش کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کے اس ناپ کو، جو کسی کی ایک بالش زمین بھی ظلم کے ساتھ لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنائے گا، اس کے گلے میں 7 زمینیں کا طوق اس پر ڈالا جائے گا، ایک بالش زمین کا۔ اب اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ انسان دوسروں کی جو زمینیں ہیں دھوکے کے ساتھ یا پھر ظلم کے ساتھ جو غصب کر لیتا ہے، جو چھین لیتا ہے، وہ جتنی زیادہ بڑی ہوں گی اتنا ہی زیادہ سنگین اس کے لیے گناہ بھی ہوگا۔ غلطی سے کسی کی زمین کسی کی طرف آ گئی، یعنی کہ بانٹنے کے ٹائم میں یا پٹواری میں یا جو ادھر ادھر آ گئی کسی کی، وہ تو اس میں نہیں آئے گا۔ جب غلطی سے آ گئی، جب اس پر غلطی واضح ہو گئی، اسی وقت اس کو چاہیے کہ وہ غلطی کو درست کر لے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
اور یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی اس کو روا نہیں رکھا. اسی لیے احادیث میں بیان کی گئی کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے ایسی بکری پر جسے سینگ نہیں تھا ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا, اور جس کی سینگ نہیں تھی اس کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو. اس کے بعد ان کو مٹی بنا دے گا, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مٹی بنا دیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زبردستی لوگوں پر ظلم کیے جاتے ہیں, لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے, عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہے, پھر جھوٹے گواہوں کے ذریعے مقدمہ جیت بھی جاتے ہیں, پھر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو عدالت نے یہ چیز دی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی اگر وہ چیز ان کی نہیں ہے تو نہیں ہوتی. جیسا کہ مشہور حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اپنی ایک زمین کا مقدمہ لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ تم لوگ اپنے مقدمے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں بھی ایک انسان ہوں, ہو سکتا ہے تم میں کوئی شخص اپنی بات پیش کرنے میں بہت ماہر ہو اور چرب زبان ہو, اچھی طرح سے وہ بات کر سکے, اچھی طرح سے اپنی بات پیش کرتا ہو, تو اس کی باتوں سے متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو عدالت میں جو جج ہوگا وہ تو ثبوتوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرے گا, جو ظاہری شہادت ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر, لیکن اگر اس کا حق نہیں ہے وہ, تو یاد رکھو کہ میں اس کو آگ کا ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر فیصلہ کر دیں کسی زمین کا یا کسی چیز کا کسی شخص کے حق میں اور وہ اس کی نہیں ہے, تو آپ کے فیصلے کے باوجود بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی. اب ہم اندازہ لگائیے کہ دوسری چیزیں کیسی ہو سکتی ہے, دوسری باتوں کا ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ظلم جو ہے تاریکیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا قیامت کے دن. گویا ظلم کرنے والے دنیا میں اندھے بنتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے, تو قیامت کے دن سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے اجالے کے, دی ہوئی روشنی کے کوئی روشنی نہیں ہوگی. اہل کفر تو پہلے ہی دوزخ میں ڈھکیل دیے جائیں گے حساب کتاب کے بعد. اہل جنت کو البتہ آگے بڑھنا ہوگا جنت کی طرف, مومنوں کو, اور ان کو گزرنا ہوگا پل پر سے جس کو صراط کہتے ہیں, جو جہنم پر رکھا جائے گا, اور سخت اندھیرا ہوگا. سب سے تیزی کے ساتھ سب سے پہلے گزرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی زبان پر کیا الفاظ ہوں گے؟ اللہم سلم اللہم سلم, اے اللہ تعالیٰ مجھے سلامت رکھ, اے اللہ تعالیٰ مجھے سلامت رکھ. وہ اس موقع پر وہی روشنی انسان کے کام آئے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا, اور ہر ایک کو اس روشنی جو ہے اس کے ایمان کے مطابق ہوگی. جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ اس پل پر سے کیسے گزریں گے؟ وہ آسانی کے ساتھ اس جہنم میں گر جائیں گے جس کے اوپر یہ پل رکھا ہوا ہے. تو ظلم جو ہے بہت ہی سنگین جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور وہ جو ہے اندھیری کی صورت میں ظاہر ہوگا. اور دوسری چیز شح کہتے ہیں, شدت بخالت اور شدت حرص, دونوں چیزیں قباحت میں اس کے اندر موجود ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ, جو مال کو جمع کرتا ہے اور شمار کر گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. تو وہ جو مال کو جمع کرتا ہے, جو آدمی مال کی حرص رکھتا ہے, تو وہ بنیادی طور پر پھر مال کو کمانے کے سلسلے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, کیونکہ اس کو تو مال چاہیے, چاہے وہ لوگوں پر ظلم کرے, چاہے وہ حرمتوں کو چاک کرے, چاہے وہ حلال طریقے سے کمائے, چاہے وہ حرام طریقے سے کمائے, دھوکہ دے, کچھ بھی کرے, مال کی حرص ہے اس کے پاس اور وہ جمع کرنا چاہتا ہے. یہ ایک چیز ہے اس کے پاس. اور دوسری خرابی یہ کہ جب مال جمع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. نہ فرض واجبات, جو واجب انفاق ہے جیسے زکوٰۃ ہے یا والدین اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے, اس کی اگر پابندی نہیں کرتا تو وہ بھی اس میں آئے گا. اور وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اتنی بھیانک اتنی خطرناک بیماری ہے, اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ قومیں گزر چکی ہیں ان میں یہ پیدا ہوا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا اسی مال کی حرص میں, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے چاہ کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے نفس کی بخالت سے, جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیے جائیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی کامیابی ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوگی جن کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو وہ ان کو ہلاکت تک پہنچا دے گی. اہم الفوائد دیکھیے, تحذیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الظلم والشح. تحذیر النبی, خبردار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, خبردار کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
امتہ اپنی امت کو من الظلم والشح ظلم اور حرص سے، ظلم اور شدید حرص سے. شح کا ترجمہ شدید حرص کیجئے کیونکہ حرص کافی نہیں ہوتا اس کے لیے. لغت میں دونوں معنی آئی ہے، بخل بھی آیا ہاں حرص بھی آئی. جی ہاں. تحذیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الظلم والشح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبردار کرنا اپنی امت کو ظلم اور شدت حرص سے، شدید حرص سے. دوسرا فائدہ ہے ان الظلم یمنع صاحبہ من مرافقۃ الصالحین یوم القیامہ. ان الظلم کہ ظلم یمنع روکتا ہے صاحبہ ظالم کو، اس کے صاحب کو یعنی ظالم کو، من مرافقۃ الصالحین یوم القیامہ قیامت کے دن نیک لوگوں کی رفاقت سے. ظلم جو ہے رکاوٹ بن جائے گا نیک لوگوں کی رکاوٹ سے، کیونکہ نیک لوگوں کے پاس تو روشنی رہے گی، اس کے پاس روشنی نہیں رہے گی تو خود بخود وہاں جدا ہو جائے گا وہ ان سے. ان الظلم یمنع صاحبہ کہ ظلم رکاوٹ بنتا ہے ظالم کو من مرافقۃ الصالحین نیک لوگوں کی رفاقت سے یوم القیامت قیامت کے دن. یوم القیامت من مرافقۃ الصالحین الظلم یمنع صاحبہ. دیکھیے یوم ظرف ہے نا، ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہے اور ظرف مکان ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے. مفعول فی کہیں یا پھر ظرف مکان کہیں، اصطلاح میں اس کو دونوں لفظ کہتے ہیں، مفعول فی یا پھر ظرف مکان. ظرف ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے. ان الظلم یمنع صاحبہ کہ ظلم رکاوٹ بنتا ہے روکتا ہے ظالم کو من مرافقۃ الصالحین یوم القیامت نیک لوگوں کی رفاقت سے قیامت کے دن. وجوب اخذ العبرۃ مما وقع للامم السابقۃ. وجوب اخذ العبرۃ عبرت حاصل کرنے کا وجوب، عبرت حاصل کرنے کا وجوب یعنی عبرت حاصل کرنا واجب ہے. مما وقع للامم السابقۃ ان چیزوں سے جو گزشتہ امتوں پر واقع ہو چکا ہے، یا انہیں اس عذاب سے جو گزشتہ امتوں پر واقع ہو چکا ہے. رسول اللہ کے ساتھ میں گزشتہ امتوں کی مثال دی نا کہ شدت حرص کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی، تو اسی لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وجوب اخذ العبرۃ عبرت کے حصول کا وجوب، عبرت حاصل کرنے کا وجوب یعنی عبرت حاصل کرنا واجب ہے. کس چیز سے؟ مما وقع للامم السابقۃ جو گزشتہ امتوں پر واقع ہو چکا، جو حالت گزشتہ امتوں کی گزر چکی اس سے عبرت حاصل کرنا. بیان رحمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنی امت کے لیے. بیان رحمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بیان بامتہ آپ کی امت کے ساتھ. یہ بات کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ آپ نے ایسی چیزوں سے روکا جو ہلاک کرنے والی ہیں. آپ نے ایسی چیزوں سے روکا، ظلم سے، شح سے، جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، جو نقصان دہ ہیں، ان چیزوں سے روکا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اتنی رحمت کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے آپ نے اس کو واضح کی. بیان رحمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بیان آپ کی امت کے ساتھ. ان الشح قد يحمل صاحبہ کہ شدت شدید حرص ابھارتی ہے، آمدہ کرتی ہے اپنے ساتھی کو یعنی حریص آدمی کو. شدید حرص آمدہ کرتی ہے حریص شخص کو علی ازحاق الارواح البریئۃ بے گناہ روحوں کو ضائع کرنے پر. ازحاق معنی بہانا، ضائع کرنا، قتل کرنا. ازحاق کے معنی کروں گا انشاءاللہ. ان الشح کہ شدید حرص قد يحمل صاحبہ حریص شخص کو ابھارتی ہے، آمدہ کرتی ہے علی ازحاق الارواح البریئۃ. بریئہ معنی بے گناہ، بے گناہ لوگوں کے قتل پر. آمدہ کرتی ہے بے گناہ لوگوں کے قتل پر. والوقوع فی الفواحش الکبیرۃ اور بڑی بے حیاؤں میں واقع ہونے پر. والوقوع آپ چاہے جملے مستانفہ بنا کر والوقوع بولے یا پھر اعلیٰ پر اس کو عطف کرتے ہوئے ازحاق پر عطف کرتے ہوئے وقوعی بولے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اعلیٰ ازحاق الارواح البریئۃ پر عطف کریں گے تو آپ والوقوعی بولیں گے. اگر نئے عطف کریں گے جملے مستانفہ بنائیے نیا جملہ تو والوقوع فی الفواحش الکبیرۃ اور بڑی بے حیاؤں میں واقع ہونے پر، بڑی حیاؤں میں مبتلا ہونے پر. سبق ختم ہو گیا نام بے حیائی، بے حیائی کے کام. بے حیائی جیسے کہ زنا ہے یا پھر بہتان لگانا ہے،
وغیرہ وغیرہ اس کو بے حیائی بولتے ہیں. قتل بھی تو فواہش ہی ہے. بالکل وہ قتل کا اصل میں ذکر کر دیا نا وہ ظلم ہو گیا. پہلی چیز آئے گا وہ چیز.